بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ عزیز طلباء اور طالبات، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جی تو ہمارے فقہی احکام کے دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ سبق نمبر 16 ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے سبق نمبر 15 پڑھا، وہ بھی فقہ کے بارے میں ہی تھا، اور احکام طہارت میں ذیلی ٹاپک بیت الخلاء کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ بیت الخلاء کے مختلف احکام تھے، مختلف چیزوں کی وضاحت تھی، اس میں بیت الخلاء کے کس طرح مقام پیشاب اور مقام پاخانہ کو دھونا ہے، اس چیز کے بارے میں تھا۔ تو آج سبق نمبر 16 پڑھ رہے ہیں، اور آج جو ہے وہ ایک ذیلی نیا ٹاپک ہے، استبراء کے احکام۔ بیت الخلاء سبق نمبر 15 میں پڑھا، اور سبق نمبر 16 میں استبراء کے احکام۔ اس میں ہم مسئلہ نمبر 69، 70، 59، 70، 71، 72، 73، 74، 75 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ استبراء کے احکام، مسئلہ نمبر 69۔ استبراء خود ہوتا کیا ہے، کس طریقے سے کیا جاتا ہے، اس بارے میں پہلے مسئلے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ استبراء ایک مستحب عمل ہے جو مرد پیشاب کرنے کے بعد اس غرض سے انجام دیتے ہیں تاکہ اطمینان ہو جائے کہ اب پیشاب نلی میں باقی نہیں رہا۔ اس کی کئی ترکیبیں ہیں، کئی طریقے ہیں، جن میں سے بہترین یہ ہے کہ پیشاب سے فارغ ہو جانے کے بعد اگر مقعد نجس ہو جائے، مقعد یعنی مقام پاخانہ نجس ہو گیا ہو، تو پہلے اسے پاک کرے اور پھر 3 دفعہ بائیں ہاتھ کی درمیانی انگلی کے ساتھ مقعد سے لے کر عضو تناسل یعنی پیشاب کی نالی کی جڑ تک سونتے یعنی دبائیں، اور اس کے بعد انگوٹھے کو عضو تناسل کے اوپر، پیشاب کی نالی کے اوپر رکھیں انگوٹھے کو، اور انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کو اس کے نیچے رکھیں، اور 3 دفعہ سپاری یعنی جو نلی کا آخری حصہ ہوتا ہے، سرا ہوتا ہے، اس تک سونتیں، دبائیں، کھینچیں، اور پھر 3 دفعہ سپاری کو فشار دیں، فشار یعنی جھٹکا دیں۔ تو یہ استبراء کا طریقہ ہے۔ سب سے پہلے تو استبراء جو ہے ایک مستحب عمل ہے، واجب نہیں ہے۔ دوسرا، مستحب عمل کی وجہ کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے، وہ بیان کی جا رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ عام طور پر انسان جب پیشاب کرتا ہے تو نلی میں کچھ قطرات باقی رہ جاتے ہیں۔ جب وضو کر لیتا ہے یا وضو کے دوران یا نماز کے دوران تو قطرے خارج ہونے لگتے ہیں یا خارج ہو جاتے ہیں، یا جھٹکا لگتا ہے تو خارج ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس عمل کو رکھا گیا ہے تاکہ وہ بعد میں قطرے نہ گریں، وضو کے بعد اور نماز پڑھتے ہوئے یا نماز کے بعد جو ہے وہ قطرے نہ گریں، تاکہ انسان کا جسم نجس نہ ہو، کپڑے نجس نہ ہو۔ نمبر 3 جو ہے وہ کئی ترکیبیں یعنی طریقہ بیان کیا جا رہا ہے، اور ایک طریقہ کو یہاں پیش کیا جا رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ پیشاب سے فارغ ہو جانے کے بعد اگر مقعد نجس ہو گیا ہو تو پہلے اسے پاک کرے۔ سب سے پہلے پاخانے کے مخرج کو، پاخانے کے مقام پاخانہ کو پاک کرنا ضروری ہے۔ پھر 3 دفعہ بائیں ہاتھ کی درمیانی انگلی کے ساتھ مقعد سے لے کر عضو تناسل تک کی جڑ سونتے۔ یہ یعنی طریقہ جو ہے وہ اتھینٹک ترین ہے کہ مقعد سے لے کر عضو تناسل تک جو ہے وہ سونتا جائے، اور اس کے بعد انگوٹھے کو عضو تناسل کے اوپر اور انگوٹھے کو ساتھ والی انگلی کو اس کے نیچے رکھیں، اور 3 دفعہ سپاری تک سونتے، پھر 3 دفعہ سپاری کو فشار دیں۔ تو یوں جو ہے یہ عمل استبراء کا کمپلیٹ ہوتا ہے۔
یہ تو تھا مسئلہ نمبر 69. آئیں اگلے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں. جی تو مسئلہ نمبر 70 جو ہے وہ بھی استبراء کے بارے میں ہے. استبراء کا احکام میں یہ توضیح المسائل کا مسئلہ نمبر 70 ہے، لیکن استبراء کے چیپٹر میں مسئلہ دوسرا ہے. پہلے میں تعریف بیان کی، طریقہ بیان کیا، اور دوسرے مسئلے میں اس کے حکم کو بیان کیا جا رہا ہے. وہ رطوبت جو کبھی کبھی شہوت کی بنا پر مرد کے اعلی تناسل سے خارج ہوتی ہے اسے مزی کہتے ہیں اور وہ پاک ہے. اس کے علاوہ وہ رطوبت جو کبھی منی کے بعد خارج ہوتی ہے جسے وضی کہا جاتا ہے، اور یا وہ رطوبت جو بعض اوقات پیشاب کے بعد نکلتی ہے اسے ودی کہا جاتا ہے، یہ بھی پاک ہیں. البتہ شرط یہ ہے، وہ شرط کیا ہے؟ کیا گیا ہے کہ اس میں پیشاب کی آموزش نہ ہو تو پھر وہ پاک ہیں. اور جب کسی شخص نے پیشاب کے بعد استبراء کیا ہو اور اس کے بعد رطوبت خارج ہو جس کے بارے میں شک ہو کہ وہ پیشاب ہے یا کوئی رطوبت ہے، تو وہ رطوبت پاک ہی ہوگی، کیونکہ اس نے استبراء کیا ہوا ہے اور اس کے بعد شک ہو رہا ہے. تو پھر تینوں رطوبات میں سے وضی، مزی، ودی، ان میں سے ہی کوئی ایک ہوگی، تو لہٰذا وہ پاک ہوگی. لیکن اگر ان ودی کے ساتھ پیشاب مکس ہو یا منی مل جائے تو پھر یہ پاک نہیں ہوں گی، یہ نجس شمار ہوں گی. یہ تھا مسئلہ نمبر 70. اور اگلے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو شک ہو کہ استبراء کیا ہے یا نہیں تو اس کے پیشاب کے مخرج سے رطوبت خارج ہو جس کے بارے میں وہ نہ جانتا ہو کہ پاک ہے یا نہیں تو وہ نجس ہے. بس اصل یہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں شک ہو تو پھر شک کی پرواہ نہ کرے بلکہ اس کو ایز اٹ رکھا جائے. پہلے استبراء نہیں کرتا، نہیں کیا، تو کسی کو شک ہو کہ استبراء کیا ہے یا نہیں تو اب نہیں کیا نا، نہ کرنا اصل ہے. لہذا شک کی پرواہ نہ کرے. جب شک کی پرواہ نہیں کرے گا تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کے احکام کو بیان کیا جا رہا ہے کہ استبراء نہیں کیا، اس کے پیشاب کے مخرج سے رطوبت خارج ہو جس کے بارے میں وہ نہ جانتا ہو کہ پاک ہے یا نہیں تو پھر وہ نجس ہی ہے، کیونکہ انارمل جو ہے وہ پیشاب ہی آتا ہے اور وہ رطوبت نجس ہوتی ہے. نیز یہ کہ اگر وہ وضو کر چکا ہو تو وہ بھی باطل ہے. شرعی حکم ہے کہ وضو کر چکا تو وضو بھی باطل ہے، لیکن اگر اسے اس بارے میں شک ہو کہ جو استبراء اس نے کیا تھا وہ صحیح تھا یا نہیں، اس دوران رطوبت خارج ہو اور نہ جانتا ہو کہ وہ رطوبت پاک ہے یا نہیں تو وہ پاک ہوگی. لیکن یہ بالکل پہلے حصے کے برعکس یا اس کا الٹ جو ہے وہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر استبراء کیا تھا، اب شک ہے کہ وہ صحیح ہوا ہے یا نہیں، تو اب صحیح ہوا ہے، شک کی پرواہ یہاں بھی نہ کرے. تو دونوں مسئلوں کے حصوں میں حد وسط ایک ہی ہے کہ شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. اگر شک کرنے میں ہو تو بھی نہ کرنا ثابت ہے، اگر نہ کرنے کے بارے میں شک ہو تو وہ صحیح ہے. تو بہرحال یوں کہیں کہ جو استبراء اس نے کیا ہے اور اس میں صحیح تھا یا نہیں تو وہ شک صحیح تھا، یہ ہے، یہ نہ کہ نہ ہونے کے بعد میں. اس دوران رطوبت خارج ہو جائے تو وہ پاک ہے اور وہ پاک ہوگی اور اس کا وضو بھی باطل نہیں ہوگا. پہلے میں وضو باطل ہوگا، دوسرے میں وضو باطل نہیں ہوگا. مسئلہ نمبر 22. استبراء کے احکام میں یہ مسئلہ اور مسئلہ یہ توضیح المسائل کے نمبرنگ کے مطابق ہے، شمار کے مطابق ہے 72. اگر کسی شخص نے استبراء نہ کیا ہو اور پیشاب کرنے کے بعد کافی وقت گزر جانے کی وجہ سے اسے اطمینان ہو کہ پیشاب نلی میں باقی نہیں ہے اور اس دوران رطوبت خارج ہو اور اسے شک ہو کہ پاک ہے یا نہیں تو وہ رطوبت پاک ہوگی اور اس سے وضو بھی باطل نہ ہوگا. ایک شخص جو ہے استبراء
نہیں کیا اور پیشاب کرنے کے بعد کافی وقت بھی گزر گیا، اسے اطمینان ہو کہ پیشاب نلی میں باقی نہیں رہا، بہت ٹائم 2 گھنٹے 4 گھنٹے گزرے، اس دوران رطوبت خارج ہو اور اسے شک ہو کہ پاک ہے یا نہیں تو وہ رطوبت پاک ہوگی اور اس سے وضو بھی باطل نہ ہوگا۔ لہذا یہ عام طور پر شکی اور وہمی لوگوں کے لیے اتھینٹک مسئلہ ہے کہ بہت دیر گزرنے کے بعد پیشاب کے پھر اگر کوئی خارج ہوتی ہے تو پھر اس کو پاک ہی تصور کیا جائے گا، نجس نہیں ہوگی۔ اور ایسے مسائل میں انسان کو ہوش مندی سے کام لینا چاہیے، بار بار طہارت وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، بار بار پانی جو ہے استعمال۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو شکی مزاج ہوتے ہیں تو وہ سارا دن جو ہے وہ پاک کرنے میں لیٹرین میں ہی گزار دیتے ہیں، ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی 72 مسئلہ۔ اب نیکسٹ مسئلے کی طرف اگر کوئی شخص پیشاب کے بعد استبراء کر کے وضو کر لے اور اس کے بعد رطوبت خارج ہو جس کے بارے میں اس کا خیال ہو کہ پیشاب ہے یا منی، تو اس پر واجب ہے کہ احتیاطاً غسل کرے اور وضو بھی کرے، البتہ اس نے پہلے وضو نہ کیا ہو تو وضو کر لینا کافی ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص پیشاب کے بعد استبراء کر کے وضو کر لے اور اس کے بعد رطوبت خارج ہو، تو اب رطوبت خارج ہوئی ہے، استبراء بھی کیا، وضو بھی کیا، تو اس کا خیال جو پیشاب یا منی ہے تو واجب ہے کہ غسل بھی کرے گا اور وضو بھی کر لے، احتیاط کے تقاضے کے۔ اگر اس نے پہلے وضو نہ کیا ہو تو وضو کر لینا کافی ہے۔ یہ مسئلے کا لب لباب ہے، کیونکہ وضو بھی کیا، استبراء بھی کیا، سب کچھ کیا تھا، تو اب منی اور پیشاب میں اس کے بارے میں خیال آیا ہے، اس وجہ سے اب اس کی دو میں سے ایک تو ہے، منی ہے تو غسل واجب ہے، پیشاب ہے تو وضو۔ جی تو مسئلہ نمبر 74 اور اس درس کا ہمارا آخری مسئلہ، کیونکہ استبراء کے احکام یہی ہیں، اور توضیح المسائل کا مسئلہ نمبر 74 وہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ عورت کے لیے پیشاب کے بعد استبراء نہیں ہے، بس مسئلہ یہی ہے سادہ سا، عورت کے لیے پیشاب کے بعد استبراء نہیں ہے۔ یہ مرد کی باتیں ہم نے ساری کی ہیں۔ اگر کوئی رطوبت خارج ہو اور شک ہو کہ یہ پیشاب ہے یا نہیں تو وہ رطوبت پاک ہوگی اور اس کے وضو اور غسل کو بھی باطل نہیں کرے گی۔ آج کے لیے اتنے مسائل کافی ہیں۔ آئیں تمرین جو طلاب کرام ہماری اس محفل میں موجود ہیں ان کو لیے تمرین ہے۔ سب سے پہلے کہ استبراء کی تعریف کریں، استبراء کیا ہے، اور نمبر 2 وضو اور غسل دونوں کب کرنے چاہیے وہ صورت بتائیں، اور تیسرا جو ہے وہ عورت کے لیے استبراء ہے یا نہیں یہ بتایا جائے۔ تو آج کے اس سبق کا خلاصہ اور سمری یہ ہوئی کہ استبراء ایک مستحب عمل ہے، اور استبراء جو ہے وہ مرد کے لیے ہے، عورت کے لیے نہیں۔ اور استبراء کا طریقہ یہ ہے کہ جب انسان پیشاب سے فارغ ہو جائے تو مقعد کو صاف کرے، پھر بائیں ہاتھ کی درمیانی انگلی سے مقعد سے لے کر عضو تناسل کے جڑ تک جو ہے وہ اس کو دبوئے، اور پھر جو ہے وہ پیشاب کی نالی کو اس طرح جو ہے وہ جھٹکا دے سپاری کو کہ اس میں موجود جو ہوں گے ذرات وہ باہر آ جائیں۔ تو یوں جو ہے وہ استبراء کا طریقہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے استبراء کے احکام کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی مرد پیشاب کے بعد استبراء کرے اور وضو کر لے، اور اگر وضو کے بعد رطوبت خارج ہو جس کے بارے میں اسے یقین ہو کہ پیشاب ہے یا منی، تو اس پر احتیاطاً دونوں جو ہے وہ کرنے ہوں گے، وضو اور غسل۔ اور اسی طرح اگر کوئی مرد پیشاب کے بعد
شک کرے کہ استبراء کیا ہے یا نہیں تو اس کا استبراء نہیں ہوگا۔ اور آخر میں ہم نے جو ہے وہ مسئلہ بیان کیا ہے 74 کہ عورت کے لیے پیشاب کے بعد استبراء نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔